اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، امام تھے، اعلیٰ درجے کے امام تھے، صحابیوں کی بھی انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے، احادیث سے ان سے کئی احادیث بھی ہیں، ان صحابہ کرام سے منقول ہیں، اور بالکل تھوڑا سا واسطہ ہے ان کے درمیان، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا واسطہ پہنچتا ہے۔ پھر تو بہرحال یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تقوی والے تھے، اور ایسا تقوی تھا، کوفہ کے اندر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ بکری چوری ہو گئی کوفہ کے اندر، تو گھر میں بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ تو گھر نے پوچھا کہ کوفہ کے اندر بکری چوری ہوئی ہے، آپ کے گھر کوئی گوشت آتا ہے یا آپ لے آتے ہیں؟ تو اب آپ نہ لے آتے ہیں نہ کوئی گوشت پسند کر رہے ہیں بکری وغیرہ کا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ یہ چوری کی بکری نہ ہو۔ یعنی تقویٰ تو پھر اعلیٰ قسم کا تھا نا، حالانکہ کھا سکتے تھے کہ خرید کے آئے ہیں یا کسی نے دیا ہے، ہاتھوں میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن ایسا ایک تقویٰ تھا، اللہ نے پھر ایسے مقام نہیں دیے، بہت اونچا مقام تھا۔ اور یہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو وضو سے تو گناہ دھلتے ہیں، جب انسان چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ گئے، کلی کرتا ہے منہ کے زبان کے، یہ گناہ چلے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ، ہاتھ دھو رہا ہے پاؤں دھو رہا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ فرماتے اللہ نے مجھے اتنا ایک علم دیا تھا کہ میں اگر کوئی پانی میری طرف بہہ کے آ رہا ہوتا، ادھر سے کوئی بندہ بیٹھا ہے وضو کر رہا ہے، اس کے گناہ مجھے نظر آتے تھے کہ یہ دھل کے جا رہا ہے، یہ دھل کے جا رہا ہے، مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ اس نے چوری کی ہوئی ہے، اس نے بد نظری کی ہوئی ہے، اس نے گانا سنا ہوا ہے۔ تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ علم مجھ سے چھین لے۔ یہ ساری تقوی کی بدولت تھی کہ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا درجہ عطا فرمایا تھا۔ اور ماں باپ کی ایسی خدمت تھی، ماں ان کی تھی بوڑھی، تو بیٹے سے مسئلہ نہیں پوچھتی تھی، حالانکہ یہ امام تھے، باقی ان کے شاگرد تھے۔ ایک اور شیخ تھے، ماں کہتی تھی بیٹا مجھے اس شیخ کے پاس لے جاؤ، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب ماں سے یہ نہیں کہتے تھے ماں جی مجھ سے پوچھ لیں، وہ تو میرا شاگرد ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، بس ماں کو ادھر ہی تسلی ہے، ادھر ہی دل مطمئن ہے، تو پھر لے جاتے تھے، سواری پہ بٹھاتے تھے، اس کی مہار پکڑتے تھے، لگام پکڑتے تھے، تو وہاں تک لے جاتے تھے، اور ماں ان سے مسئلہ پوچھتی تھی۔ اور پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کا شاگرد تھا، اگر مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہوتا جو اس ماں نے پوچھا تھا، پھر میں اپنے ان استادوں سے پوچھ لیتا تھا، استاد جی بھی کہتے تھے بتانا نہیں ہے، پوچھ لیتا تھا کہ امام صاحب یہ مسئلہ کیسے آپ کی والدہ مجھ سے پوچھ رہی، تو اسے بتا دیتے تھے بھی یہ مسئلہ ایسے ہے، پھر وہ ان کی والدہ کو بتاتا۔ یعنی ماں کا ایسا ادب احترام کرتے تھے، اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ اور غیبت کے بیان میں گزرا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے، گلہ شکوہ نہیں کرتے، یہ تو عام ہے۔ فرمانے لگے میں کسی کا اپنا دشمن کا اپنا بھلا کیوں کروں، میں اگر میں غیبت کروں گا بھی صحیح تو اپنی ماں کی کروں گا۔ کہا یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ کہا میں پہلے تو کرتا نہیں اور نہ ہی کروں گا، کروں بھی صحیح تو فائدہ بھلا ماں کا کروں نا، اگر ماں کی غیبت کروں گا گلہ شکوہ کروں گا تو میری نیکیاں ماں کے پاس جائیں، کسی اور دشمن کے پاس کیوں جائیں؟ یعنی ایسی حفاظت اپنی زبان کی کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کی وفات ہوئی اس وقت یہ رات کو کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات جو ہے وہ ایسے بھی تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ایک سورۃ یاسین کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت دن فرمائیں گے کہ آج کے دن مجرم الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جاؤ۔ جیسے دنیا کی زندگی میں مومن اور مجرم سب اکٹھے تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، لیکن آج کے دن فرمائے اکٹھے نہیں، مجرم الگ ایمان والے الگ ہو جاؤ۔ اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات روتے روتے گزار دی، پتہ نہیں میرا حشر مجرموں میں تو نہیں ہوگا۔ یعنی ایک اعلیٰ قسم کی عبادت، اللہ سے ڈرنا، ڈر بھی ہو امید بھی ہو، دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں جوانی میں ڈرتا رہے کہ کوئی مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، پکڑ کا گرفت کا ذریعہ نہ بن جائے، اور امید بھی ہو اللہ سے کہ انشاءاللہ میرا رب جو ہے
اپنی رحمت والا معاملہ، شفقت والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ایسا ڈر تھا ان کے اندر۔ تو پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ جس وقت ان کی وفات ہوئی، ایک پڑوسی تھا، ان کی بیٹی پوچھنے لگی ابا جان یہ ہمارے گھر کے ساتھ چھت کے اوپر مجھے ایک ستون نظر آتا تھا، آج نظر نہیں آ رہا۔ تو ان کے والد نے کہا، بچی کے والد نے کہا بیٹی وہ ستون نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو پوری رات کھڑے کھڑے تلاوت میں گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ، کھڑے کھڑے پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ یہ کچھ ستون کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ وفات پا گئے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ستون گر گیا ہے، وہ ستون گر گیا ہے۔ کپڑے کے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو اپنے کہیں کام سے جاتے تھے تو جو دکان پہ اور آدمی کھڑا تھا اسے کہتے تھے کہ کوئی بندہ آئے اس کپڑے کے اندر عیب ہے تو اس کو بتانا کہ اس کے اندر فلاں فلاں عیب ہے، اس کی مرضی لے یا نہ لے۔ ایک کپڑے کے اندر عیب تھا، بتایا یہ پھٹا ہوا ہے، تو کوئی گاہک آئے تو بتا دینا، کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب جب واپس آئے کہا کہ کوئی گاہک آیا، جی آیا وہ کپڑا لے گیا فلاں کپڑا، کہا اس کے اندر عیب تھا تو یہ بتایا، کہا میں تو بھول گیا تھا، میں اسے نہیں بتا سکا۔ فرمانے لگے نہیں، جا کے ڈھونڈو، تلاش کرو اور اسے بتاؤ۔ ایسی تقوی والی صفت تھی، ایسی امانت داری تھی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ التاجر، جو تاجر ہے وہ قیامت والے دن سچا تاجر نبیین صدیقین کے ساتھ اتنا اونچا مرتبہ عظیم الشان ہوگا۔ تجارت ہے لیکن سچ کے ساتھ، حلال بچوں کو کھلائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی ان کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔